الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، بلند آواز سے ذرا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و آلک وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس کا مخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعتیں قبول فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کا جلسہ پائندہ باد، آپ لوگ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کے اندر خوشیوں کی رحمت کی برسات نازل فرمائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر حاضرین میں حاضرین کے متعلقین میں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت عطا فرمائے۔ دیکھو رات کا آخری ٹائم چل رہا ہے، رات کا آخری پہر چل رہا ہے۔ کوئی ہماری ماں بہن ایسی ہے، کوئی بہن ہماری ایسی ہے 10 سال ہو گئے جن کی گودیں سونی پڑی ہیں، یا آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں مقدس ٹائم ہے، مقدس گھڑی ہے، مقدس جگہ ہے، جو دعا کر دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اس لیے صلاۃ و سلام سے پہلے کوئی مت جانا۔ اب بس یہ آخری کڑی ہے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی کو اگر روزی کا مسئلہ ہے تو روزی مل جائے گی، کسی کو جاب کا نوکری کا مسئلہ ہے تو نوکری مل جائے گی، کسی کو اولاد چاہیے تو اولاد مل جائے گی۔ دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن جو وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اس وقت میں دعائیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ زور سے بول دو آمین۔ اب میں نے جو زیادہ تمہیدی کلمات میں باندھ نہیں رہا، بس چند تھوڑی سی دیر میری تقریر آپ سماعت کر لیجئے، چونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، اور ہمارے خانقاہ پہ بھی آپ لوگ آتے جاتے ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ آتے جاتے ہیں آپ لوگ، اور میں بھی آپ کے دولت پور میں آتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اب ذرا سننا، میری تقریر کوئی ہنسانے والی، کوئی میں لطیفہ نہیں چھوڑتا ہوں، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے چند ضروری باتیں قرآن سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچا دوں۔ ارے بھائی آپ نے جلسہ کرایا، آپ نے پنڈال سجایا، آپ نے اتنی محنت کی، دولت پور کے لوگوں نے بیچاروں نے اپنا وقت خرچ کیا، ہمارے محبوب صاحب نے، ارشاد صاحب نے، سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ ارے یہ کس کے لیے کیا ہے؟ تاکہ نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ کون راضی ہو جائیں ہم سے؟ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہماری ماں اور بہنیں وقت نکال کے آئی ہیں، آپ وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، اسی لیے آپ لوگ آئے ہیں تاکہ ہمارے نبی کی ایک نگاہ کرم ہمارے اوپر پڑ جائے۔ جہاں پہ ہمیں کئی سال کی عبادت نہیں لے کے جاتی ہے، نبی کی ایک نگاہ کرم ہمیں وہاں پر پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھو، میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، محبوب تم فرماؤ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، نبی نے فرمایا میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری اتباع، میری سنتوں پہ چلو۔ کیا ملے گا ہمیں جب ہم نبی کی سنتوں پہ چلیں گے؟ تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بنا لے گا؟ زور سے بولو، دوست۔ اور رزلٹ، نتیجہ یہ دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
اب دیکھو بھئی یہ چائے آ گئی، سارا ماحول خراب کر دے گی یہ چائے بھی تمہیں ابھی لانی تھی کیا؟ ابھی تو زیادہ سردی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ میری تقریر شروع ہوئی ہے ابھی، سب چائے پینے میں لگ جائیں گے۔ خیر، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، محبت رسول جو ہوتی ہے نا امتحان لیتی ہے۔ کیا لیتی ہے؟ زور سے بولو، محبت رسول، زور سے بولو، امتحان لیتی ہے، امتحان۔ تھوڑا بلوا اس لیے رہا ہوں میرے بھائی تاکہ آپ کو یاد رہے، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ محبت رسول امتحان لیتی ہے۔ جب ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو غوث اعظم کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم خواجہ صاحب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو خواجہ صاحب کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم صابر پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صابر پاک کی محبت امتحان لیتی ہے۔ جب ہم اعلی حضرت کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اعلی حضرت کی محبت امتحان لیتی ہے۔ قسم خدا کی ذرا دیکھو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ طلحہ بن برہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن برہ سے ارشاد فرمایا، طلحہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ اور ماں کی گردن کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا نبی نے؟ حضرت طلحہ بن برہ سے اپنی ماں کی گردن کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ ذرا سوچو، نبی نے حضرت طلحہ بن برہ سے فرمایا ماں کی گردن، ماں سے کتنا پیار کیا جاتا ہے، ماں کے قدم کے نیچے اللہ کے رسول نے جنت قرار دیا ہے، لیکن نبی نے فرمایا جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور اپنی ماں کی گردن کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ حضرت طلحہ بن برہ نے جیسے ہی نبی کا فرمان سنا ہے گھر کی طرف چلنے لگے ہیں، اور جیسے ہی چلے ہیں، چلنے کے بعد جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کو حکم دیا، ارشاد فرمایا علی طلحہ بن برہ کو روک لو۔ روک کر کے جیسے ہی لائے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا طلحہ کدھر جا رہے تھے؟ یا رسول اللہ ماں کی گردن کاٹ کے نہیں لانی ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا طلحہ میں تو تم سے محبت کا امتحان لے رہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ میں نے تمہارا امتحان لے لیا ہے، تم امتحان میں مکمل کامیاب ہو چکے ہو۔ طلحہ میں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں رشتوں کو زور سے بولو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ طلحہ میں باپ بیٹے کو الگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں ماں بیٹی کو الگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے تو تمہارا امتحان لیا تھا کہ طلحہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ جب ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے تو پھر ہمیں محبت کے حق ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے جو انسان محبت کا دعویٰ کرے اور اس پر پورا نہ اترے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دعوے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، محبت کرنا چاہیے۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، سٹہ ہم کھیلتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، رشوت ہم لیتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، پاک دامن عورتوں پہ تہمت ہم لگاتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، بھائی کا حق ہم مارتے ہیں۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، مسلمان بھائی کی مینڈ ہم کاٹتے ہیں۔ یہ کیسی نبی سے محبت ہے؟ ابھی تک تم نہیں پہنچے ہو، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں نبی سے محبت کیا ہوتی ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ ذرا بتا دوں آپ کو۔ دیکھو نبی سے پیار کیا ہوتا ہے، سچ بولنا محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ، سچ بولنا محبت رسول ہے۔ کسی سے اگر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا محبت رسول ہے۔ کسی نے اگر دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دینا یہ محبت رسول ہے۔ اور چھوٹوں سے پیار کرنا یہ محبت رسول ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا یہ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ تیرے نبی سے محبت کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی سے پیار کرو، نتیجہ یہ دوں گا، ریزلٹ یہ دوں گا، بینیفٹ یہ دوں گا، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔
تمہیں جنت میں داخلہ زور سے بولو عطا کر دیا جائے گا. یہ ہے محبت رسول, اسے کہتے ہیں محبت رسول. ہم تو کیا کہتے ہیں, نبی سے محبت ہے. شراب مسلمان پی رہا ہے, سب سے زیادہ مسلمان شراب پیتا ہے. قسم خدا کی آج اگر مسلمان شراب پینا بند کر دینا تو شراب کی بٹیوں کو آگ لگ جائے گی. بس یقین مانو, اگر مسلمان جوا کھیلنا بند کر دینا تو جوا کے اڈوں کو آگ لگ جائے گی. سچائی پیش کر رہا ہوں, ذرا اندازہ لگائیے شراب کی کتنی بڑی نحوست ہے. اے میرے مسلمان بھائیو, چھوڑ دو اس شراب کو. یہ وہی شراب ہے جس سے جو ہے دل عبادت سے اکتا جاتا ہے اس کے پینے سے. یہ وہی شراب ہے جو ماں بیٹی بہن کے درمیان فرق ختم کر دیتی ہے. یہ وہی شراب ہے یقین مانو جو گاؤں گاؤں کو لڑا دیتی ہے, جو قریا قریا کو لڑا دیتی ہے. اسی شراب سے بچو. حضور علیہ السلام کے ایک چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت جعفر طیار. محبت سے بولو سبحان اللہ. کیا نام ہے, زور سے بولو. جعفر طیار. کتنا پیارا نام ہے جعفر طیار. جعفر طیار, اندازہ لگاؤ جعفر طیار کون ہے معلوم ہے, بتا دوں آپ کو, سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو لبیک یا رسول اللہ. جعفر طیار کون ہے آپ کو بتاؤں. جب جنگ موتا ہوئی, جنگ موتا, حضور علیہ السلام نے 3000 کا لشکر وہاں پر بھیجا. سب سے پہلا جو سپہ سالار اسلام کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا ان کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ. نبی نے فرمایا جب جنگ موتا میں جب اسلام کا جھنڈا جس کو سپہ سالار بنایا جائے گا ان کا نام زید بن حارثہ ہے. زید بن حارثہ ان کا نام ہے. جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں پھر جو ہے اسلام کا جھنڈا جو ہے حضرت جعفر بن طیار کو دے دیا جائے. جب جعفر بن طیار بھی جو ہے, جب جعفر طیار شہید ہو جائے تو اسلام کی عظمت کا جھنڈا جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دے دینا. جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا قائد بنا لیں. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگاؤ, تاریخ اسلام پیش کر رہا ہوں, ذرا سن کر کے جانا, ایمان تازہ ہو جائے گا. جب جنگ معطا ہو رہی تھی نا, مسلمانوں نے جیسے ہی ادھر سے وار کیا ادھر سے کافروں نے وار کیا اور حضرت زید بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا تو کافروں نے حضرت زید بن حضرت زید کو شہید کر دیا. جب حضرت زید کو شہید کر دیا پھر اسلام کا جھنڈا اٹھایا حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار نے. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت جعفر طیار نے تو کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا. حضور کے سگے چچا زاد بھائی, ذرا دیکھنا میں آپ کو ایک پورا ایک مضمون بنا کے پیش کر رہا ہوں, ذرا سننا. تھوڑا سا بھی ذہن آپ کا میری تقریر سے ہٹا, پوری تقریر ذہن سے باہر نکل جائے گی. جعفر طیار کو بھی کافروں نے شہید کر دیا, دایاں بازو بھی کاٹ دیا حضور کے سگے چچا زاد بھائی کا. انہوں نے پھر جھنڈا اسلام کا بائیں ہاتھ میں لے لیا, کافروں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. اللہ اکبر کبیر. اس کے بعد جو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا. ادھر تو جنگ معطا ہو رہی تھی اور ادھر حضور جو ہے مدینے میں جنگ معطا کا نقشہ بیان کر رہے تھے. میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی نے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں, صحابہ کرام کو, اے میرے صحابہ, اسلام کی جب لڑائی شروع ہوئی نا تو اس سے پہلے زید بن حارثہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, کافروں نے ان کو شہید کر دیا. پھر میرے چچا زاد بھائی جعفر طیار نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا, کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا. پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا, کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا. اب مسلمانوں نے جو ہے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا لیا. حتی فتح اللہ علیہم, جب خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. خالد بن ولید کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. حتی فتح اللہ علیہم علی ید خالدہ, یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. ذرا سنو, اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جعفر طیار کی بات بتا رہا ہوں, حضور کے سگے چچا ذات کی بات بتا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا ہوا معلوم ہے, ایک مرتبہ نبی
مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. حضور نے اوپر چہرہ دیکھا, اوپر وہ چہرہ دیکھ کے آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے, سلام کا جواب کسے دیا؟ تو حدیث شریف میں آتا, ترمذی شریف کی, نبی نے فرمایا کہ وہ تمہیں معلوم نہیں ہے جنگ مؤتہ میں میرے ایک چچا زاد بھائی جعفر طیار شہید ہو گئے تھے, ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار حضرت علی کے بھائی. کہا یا رسول اللہ؟ کہا ابھی وہ اڑ کر کے جا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے جنگ میں, اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرما دیے. سبحان اللہ. اس کے بدلے میں 2 پر اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دیے. ذرا اندازہ لگاؤ. اب انہوں نے مجھے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنگ کے اندر میں نے داہنے ہاتھ میں جھنڈا لیا, کافروں نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا, پھر میں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا, کافروں نے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا, یا رسول اللہ پھر مجھے شہید کر دیا. نبی نے فرمایا جعفر طیار کو میں نے دیکھا, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے 2 پر عطا فرما دیے, ان پروں سے کیا کرتے ہو جعفر طیار؟ یا رسول اللہ ان پروں سے میں اڑ کے جنت میں جاتا ہوں, جب میرا دل چاہتا ہے وہ جنت کی نعمتیں چن چن کر کے میں کھا لیتا ہوں. میں جنت کی نعمتیں چن چن کر کے کھا لیتا ہوں, مزے لیتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاتا ہوں, جب میرا دل چاہتا ہے میں مدینے میں آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. جب میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہوں اور میں مزے لیتا ہوں, جنت کی نعمتیں چن چن کر کے کھاتا ہوں. یہی جعفر طیار ہے, حضور کے چچا سگے چچا زاد بھائی. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور لانے کے بعد جو ہے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جعفر طیار کی 4 عادتیں اللہ کو بہت پسند ہے. کتنی عادتیں؟ زور سے بول دو. 4. ارے پیچھے والے بول دو یار. سبحان اللہ. میرا آپ نہیں بولیں گے میرا کوئی گھاٹا نہیں ہے, آپ نہیں بولیں گے آپ ہی کا گھاٹا ہے اس میں, اس لیے کہ ویسے تو ہمیں توفیق ملتی نہیں ہے. اللہ کے بندو ان جلسوں میں ہی بول دیا کرو. سبحان اللہ. 4 عادتیں بہت پسند ہیں. جبریل امین نے کہا, آپ نے فرمایا جعفر تمہارے اندر 4 عادتیں کون سی ہیں؟ یا رسول اللہ پہلی عادت تو میری یہ ہے زمانے جاہلیت میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, یعنی شراب حرام ہونے سے پہلے میں نے شراب کو نہیں پیا تھا. آقا نے فرمایا دوسری عادت کون سی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ جعفر طیار نے کہا یا رسول اللہ زندگی میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا ہوں, زندگی میں نے کبھی بدفعلی نہیں کی ہے, میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے. تیسری عادت کون سی ہے؟ یا رسول اللہ زندگی میں زمانے جاہلیت میں نے کبھی بت پرستی میں نے نہیں کی ہے, میں نے کسی صنم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا ہے, میں نے ماتھا نہیں ٹیکا ہے. چوتھی عادت کون سی ہے؟ کہ یا رسول اللہ چوتھی عادت میری یہی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. حضور کے چچے سگے چچا زاد بھائی کے ذرا تقوی کے عالم دیکھو, گناہوں سے کتنی نفرت ہے. یہ ان کا تقوی تھا, تب اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. اللہ پاک نے ان کو جو ہے جنت میں جانے کے لیے 2 پر عطا فرمائے, اسی وجہ سے ان کا لقب جعفر طیار تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آج ہم شراب کی نحوست میں گھرے پڑے ہیں. جب میں دلی کے اندر پڑھائی کر رہا تھا, انگلش کورس کرنے کے لیے میں گیا تھا, بتا دیتا ہوں یہ بات بیچ میں. معلوم ہے بقرعید کی نماز میں نے دلی کے اندر بٹلہ ہاؤس ذاکر نگر میں پڑھی, اسٹریٹ نمبر 22. تو قاری شیخ صاحب میں جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلا نا, ایک دکان کے سامنے لائن لگی ہوئی تھی. اب جو ہے میں نے دیکھا یہ لائن کیسی ہے, کسی نے کہا سید صاحب یہ لائن شراب کی دکان کے آگے لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ یہ غیر مسلم ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا حضور ان میں 90% جو ہے مسلمان ہیں.
میرا دل پھٹ گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ابھی بقرہ عید کی نماز میں صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، ذرا اندازہ لگاؤ یعنی ایک مسلمان کتنا زیادہ ہے۔ تم نے سنا نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لو، شراب کی اگر 1 بوند کنویں کے اندر ڈال دی جائے تو کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی نے فرمایا جس کنویں کے اندر شراب کی 1 بوند گر جائے، پھر اس کنویں کے اوپر مسجد کا مینارہ بنایا جائے، اس مینارے پہ میں کبھی اذان نہیں پڑھوں گا۔ مولا علی نے فرمایا جس دریا کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے، پھر اس کے اوپر پانی، اس کے اوپر گھاس جم جائے، اس دریا کی گھاس کو جو ہے میں اپنے جانوروں کو کبھی چرنے نہیں دوں گا، جانوروں کو کبھی گھاس میں نہیں ڈالوں گا۔ اندازہ لگاؤ ذرا شراب کی کتنی مذمت ہے۔ چھوڑ دو اس شراب کو، ان گناہوں کو اگر تم چھوڑ دو گے اللہ تبارک و تعالی زندگی میں تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا، آخرت میں تمہیں سرسبز و شادابی عطا فرما دے گا۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، گناہوں میں لطفت ہے ہم، اندازہ لگاؤ، اور ہمارے ہیں محبت کے دعوے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی سے محبت ہے یار، یہ کیا نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت وہ ہوتی ہے جو کردار میں نظر آتی ہے، سبحان اللہ، جو کریکٹر میں نظر آتی ہے، جو کردار میں نظر آتی ہے، اسے نبی کی محبت کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجانے والوں، اپنا قیمتی وقت قربان کر کے جلسے میں آنے والوں، بے شک شان مصطفیٰ دیکھو، پھر سیرت کی جھلکی دیکھو۔ نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے ایک نے کہا یار حضرت آدم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنا لیا، سبحان اللہ۔ تو حضرت دوسرے نے کہا حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا لیا۔ تیسرے نے کہا یار حضرت اسماعیل کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو ذبیح اللہ بنا لیا۔ چوتھے نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا لیا۔ اتنے میں مختار دو عالم تشریف لے آئے، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا آپ نے جو تم ابھی گفتگو کر رہے تھے میں نے سن لیا۔ حضرت آدم کی شان یہی ہے، وہ صفی اللہ ہے، حضرت ابراہیم کی شان یہی ہے، وہ خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل کی شان یہی ہے، وہ ذبیح اللہ ہے، حضرت موسیٰ کی شان یہی ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ لیکن سنو، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت، نعرہ تکبیر۔ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، بہت جامع گفتگو، ماشاءاللہ بہت زبردست لاجواب خطاب ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اچھے انداز میں ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مختار دو عالم کانفرنس، دولت پور ضلع مراد آباد کا سنی مسلمان، حضور سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر نعرہ جو ہے ہماری تقریر پہ نقیب اہل سنتی لگا رہے ہیں، آپ لوگوں نے نعرہ نہیں لگایا۔ کسی کو یاد ہو ایک نعرہ لگاؤ، ایک اچھی دعا دوں گا، بلند آواز سے نعرہ لگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، زندہ باد، اللہ اکبر۔ جب آج میں دعا دے کے جا رہا ہوں اس بچے کو، کیا نام بیٹے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ تم دیکھنا ہماری زبان یہ، اللہ تعالیٰ ان کو حاجی بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک اس بچے کو حاجی بنائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ذرا دیکھو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں نبی کی شان کیا ہے، شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وبیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، قیامت کے دن سارے
سارے اولاد آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. یا رسول اللہ مقام محمود ملے گا اس پہ فخر نہیں ہے. آقا شفاعت کبریٰ ملے گی اس پہ فخر نہیں ہے. آقا سب سے پہلے شفاعت کرو گے اس پہ فخر نہیں ہے. یا رسول اللہ جنت کے مالک کو اس پہ فخر نہیں ہے. آقا آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہو اس پہ فخر نہیں ہے. میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. بابا کوئی مرد قلندر کھڑا ہو جائے کھڑے ہونے کے بعد نعرہ لگائے. ہے کوئی عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو جائے دم تیزی کے ساتھ ذرا. اللہ اکبر. کیا بات ہے سید صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے حضرت جواب نہیں. واہ بابا واہ بابا ماشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ محبت سے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. محبت سے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. حدیث سنا رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے حدیث شریف. میں نے پہلے کہا میں لطیفے نہیں سناتا ہوں کیونکہ تقریر میں انقلاب جو ہے لطیفے سے نہیں آتا ہے. تقریر میں انقلاب جو ہے اپنے سفر بتانے سے نہیں آتا ہے. تقریر میں انقلاب حدیث رسول سے آتا ہے. تقریر میں انقلاب جو ہے نہ قرآن کی آیت ترجمہ تفسیر سے آتا ہے تو حدیث سے پاک ترجمہ تشریح سے آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو نبی کی شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. آقا کس پہ فخر ہے آپ کو؟ نبی کریم نے فرمایا مجھے اپنے اس امتی پہ فخر ہے مجھے اپنے اس غلام پر فخر ہے. خیر الناس من ينفع الناس جو اپنے سے زیادہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے سوچتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے حضرت. بہت اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ. اپنے لیے کیا سوچ رہے ہو تم؟ اپنے لیے مسلمان سوچتا ہے کہ میں 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنوں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچتا ہے کہ وہ جو ہے 20 روپے میٹر والا کپڑا پہنے. اپنے لیے تم سوچتے ہو کہ ہم جب بڑی بڑی گاڑیوں میں اوڈی فورچونر بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کریں مگر اپنے بھائی کے لیے سوچتے ہو کہ وہ ایسے ہی جھوپڑ پٹی میں ٹائم گزار کے چلا جائے. ہاں تم کامل مسلمان نہیں بن سکتے ہو. تم پکے مسلمان نہیں بنو گے. پکے مسلمان تم تب بنو گے احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں کمپلیٹ مسلمان بنا دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تب بنو گے تم کمپلیٹ مسلمان. اللہ اکبر. پسند نہیں کر رہا اور اپنے لیڈر کو تو بالکل دیکھنا نہیں چاہ رہا امام کو تو بالکل دیکھنا نہیں چاہ رہا. اور اگر جمعے میں نا 500 روپے کسی نے دے دیے دھوکے سے امام صاحب کو 500 روپے تو دوسرا اس سے پوچھتا تو نے کتنے دے دیے تو نے کتنے دے دیے. وہ کہتا ہے یار آج کے دور میں تو بڑی مہنگائی کا زمانہ ہے 500 روپے کیا ہے جمعے کے دن ہم نے دے دیے 500 روپے. تو وہ کہتا ہے اس سے یار 500 تو نے اتنے کیوں دے دیے 20 روپے دے دیتا. بتا کچھ لوگوں کی ذہنیت ہے یہ. اندازہ لگاؤ ذرا. ارے میرے بھائی اللہ نے تو نے اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والے امام صاحب کو 500 روپے اگر تو نے دے دیے اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں وہ برکت عطا فرمائے گا من حیث لا تحتسب جہاں پر تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. حق ہے حق ہے بے شک بے شک. اندازہ لگاؤ ذرا. حق ہے حضرت ماشاءاللہ. امتی وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. بے شک بے شک. یہ جلسہ کرا کے تم نے دوسروں کے بارے میں تو سوچا ہے کہ اچھا پیغام پہنچ جائے گا ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں گے قیامت کے دن. اس عمل تو اس لائق نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے. نبی کے ایک نگاہ کرم مل جائے گی اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. بڑی محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں. حضرات گرامی سلامت رہیں خوش رہیں. اب نبی نے کیا فرمایا کہ سچا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن ذرا دیکھو یہ بات کہے بغیر میں اپنی تقریر کمپلیٹ نہیں کروں گا اور اس کے بعد آپ کو ایک شاندار واقعہ بھی سننا ہے. اس کے بعد اپنی تقریر میں اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج ہم نے جو ہے اپنے غریب لوگوں کو مشکل گھاٹیوں سے گزارنے پر دشوار کر دیا ہے. یعنی کہ امیر لوگوں نے غریبوں کا جینا دشوار
دشوار کر دیا ہے. کڑوی باتیں ہیں, اگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا, ذرا سن کر کے جانا. لیکن کڑوی دوائی جلدی اثر کرتی ہے, جلسے سے انقلاب آنا چاہیے. ذرا سنو, بتانا چاہتا ہوں, آج کے مہنگائی کے دور میں تو یار یعنی گھر چلانا ہی بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو ایک غریب انسان کو دیکھو, جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں, جس کے پاس 4 بیٹیاں ہیں. اس غریب اس مہنگائی کے دور میں تو یعنی کہ گھر چلانا ہی بڑا مشکل ہے. ذرا اندازہ لگاؤ. لیکن آج کے دور میں ایسی رسم پائی جا رہی ہے, یعنی کہ ہر انسان جو ہے یعنی کہ دعویٰ کر رہا ہے, یعنی کہ شادی کے موقع پہ رسم و رواج کے دعوے ہیں. ذرا سنو, بتانا چاہتا ہوں, دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ غریب انسان ہے جس کی 4 بیٹیاں ہیں, جس کی 3 بیٹیاں ہیں. صبح کو جب وہ کام کر کے آتا ہے, شام کو جب اس کی نظر اپنی بیٹی کے چہرے پہ پڑتی ہے, جوان بیٹی تو جس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, جس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, جس کے سر کے بال سفید ہونے لگے ہیں, اس کی نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ یہ معاشرہ, جب یہ ظالم معاشرہ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہو, 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہو, اس زمانے میں ذرا اندازہ تو لگاؤ. یعنی کہ ہر انسان کو 10 لاکھ چاہیے, ہر انسان کو 20 لاکھ روپے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب دیکھو ذرا, فرشتے ہیں فرشتے, نہ وہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سوتے ہیں, نہ ان کے اندر نفسانی تقاضا ہے. ارے ہم انسان ہیں, انسان, ہمارے اندر نفسانی تقاضا موجود ہے. یہی بیٹی ہے, اس کے اندر بھی بشری تقاضا موجود ہے. جب اس کی عمر 22 سال آ گئی, اس کی عمر 24 سال آ گئی, اس کی عمر 30 سال آ گئی, لیکن غریبی کی وجہ سے کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ کہتے ہیں سید صاحب 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی, سید صاحب 15 لاکھ لڑکیاں اپنے مسلمان گھروں سے بھاگ گئی ہیں. تم نے اندازہ لگایا کس وجہ سے یہ معاملہ درپیش آیا؟ تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سننا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم, جب کوئی غریب بیٹی کا ہاتھ نہیں تھامتا ہے, پھر ایک کافر آتا ہے, ایک مشرک آتا ہے, ایک ناپاک آتا ہے, اور آنے کے بعد تھوڑا پیلا اس کو دکھاتا ہے, اور پیلا دکھانے کے بعد کہتا ہے چلو تم میرے ساتھ چلو, تمہارے باپ سے جہیز بھی نہیں لوں گا. چند مہینے اس کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے بعد اس کو کاٹ کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے, اس کو گٹر میں پھینک دیتا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ مسلمان بیٹی کا ایمان کیوں لٹ گیا, توحید کی امانتیں اس کے سینے سے کیوں نکل گئی, رسالت کا اقرار اس کے سینے سے کیوں نکل گیا. اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے, اسی جہیز کی وجہ سے ہماری غریب مسلمان بیٹیوں کا ایمان لٹ رہا ہے. میرے بھائی, اگر اللہ نے تجھے 3 بیٹے دیے ہیں یا 2 بیٹے دیے ہیں, کسی غریب بیٹی کو اسے اپنے نکاح میں لے کر کے آ جانا. کل قیامت کا دن ہوگا, یا رسول اللہ عمل تو اس لائق نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا, لیکن آقا جب تمہارے غریب امتیوں کا ایمان لوٹا جا رہا تھا, اس وقت میں نے بغیر جہیز کے شادی کر کے اس کا ایمان لٹنے سے بچایا تھا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو نے میرے غریب امتیاں کا خیال کر لیا تھا, تو نے تو اپنا کام کر دیا تھا. سن, میرا معاملہ تو یہ ہے, میں تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہوں. تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے, تکلیف گنبد خضرا والے کو ہوتی ہے, تو نے اپنا کام کر دیا تھا. سن, آج میں اپنا کام کر دوں گا. آج قیامت کے دن میں تجھے لاوارث نہیں چھوڑوں گا, تنہا نہیں چھوڑوں گا, بلکہ شفاعت کبریٰ فرما کے آج میں تجھے جنت کا حقدار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار شاہ محمد عاصمیہ صاحب قبلہ. ماشاءاللہ. غریب بیٹیوں کا درد کون سنے گا, اسے بیان کون کرے گا؟ یار ہماری وجہ سے ان کا ایمان لٹ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو, کچھ تو سوچو. غریب لوگوں پہ رحم کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا زمین والوں پہ رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا, اللہ پاک تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. ذرا اندازہ لگاؤ, ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے کا خیال کرو, کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کا پردہ فاش مت کرو, ایک دوسرے کے عیب کو چھپا لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیب کو چھپا لے گا. سبحان اللہ, تمہارے عیب کو چھپا لے گا. لیکن آج تو یہ ہے نا, شادی کے معاملے کیسے ہیں ذرا سننا, بتا کر کے جا رہا ہوں. ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں, بڑی توجہ سن رہی ہیں ماشاءاللہ.
اور سب لوگ سننے ادھر والے سب، میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو آج اپنے شادیوں کا ماحول دیکھو یار، ہم مسلمان ہیں مسلمان، جب شادی کا موقع آتا ہے نا قسم خدا کی ذرا دیکھو، ماں ناچتی ہے بیٹا دیکھتا ہے، بیٹی ناچتی ہے باپ دیکھتا ہے، بہن ناچتی ہے بھائی دیکھتا ہے، بیوی ناچتی ہے شوہر دیکھتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ شادی میں گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین، ذرا اندازہ لگاؤ اس گھر میں کیسے برکت نازل ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا جس گھر کی عورتوں کی پائلوں کی آواز جو ہے باہر کا غیر مرد سن لے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں جو ہے پردے کا نظام بھی دینا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو لاگو کرنا ہوگا۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، الزام لگا رہے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اگر کسی کے بس یہ آخری چند جملے میرے سماعت کر لیجئے، جی جب نا کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، یا کسی کا بیٹے کا، تو پوچھ لے بھائی وہ لڑکا کیسا ہے لڑکی کیسی ہے، تو بعض انسان جو ہے نا بھج کر بہت مارتا، کمیاں نکالتا بہت زیادہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اندازہ لگاؤ ذرا، لڑکی کے باپ سے ہزار اختلاف رکھو لیکن بیٹی پورے معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، سوسائٹی کی بیٹی ہوتی ہے۔ قسم خدا کی جو ہے اس کے بارے میں ایسا مت بولنا، بول دینا کہ سب صحیح ہے رشتہ کر لو، اس لیے عیب چھپانا۔ اب ایک حدیث شریف ایسی پڑھنے والا ہوں دل خوش ہو جائے گا، مچل جائے گا۔ یہ حدیث شریف شاید آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، ذرا سنیے اور محبت سے بول دو، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے یقین ہے جب میں حدیث شریف جلسوں کے اندر پڑھتا ہوں نا تو حدیث شریف تو وہ چیز ہے جو مرجھائے ہوئے اور پتھر دل کے اندر بھی انقلاب لے آتی ہے، سبحان اللہ، بے شک زندہ باد، انقلاب لے آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی سو گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں کچھ لوگ سو گئے ہیں۔ اچھا ایسے موقع پہ نیند بہت آتی ہے انسان کو، سو جاتا ہے انسان، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا، سبحان اللہ۔ لیکن اگر کچھ دوسرا رقاصہ، کوئی ناچنے والی، کوئی جہاں پہ جو ہے ڈانس پارٹی ہو، وہاں پہ انسان نہیں سوتا، وہاں دل بے چین رہتا، بے چین، اور یہاں دل چین میں ہے، تو جہاں چین میں ہوگا وہاں نیند آ جاتی ہے، اور جہاں دل بے چین ہوتا ہے وہاں نیند نہیں آتی ہے۔ یہ تم نے چین والا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو دولت پور کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی چین عطا فرمائے، مرنے کے بعد قبر میں بھی چین عطا فرمائے، کل قیامت کے دن بھی تمہیں چین عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بڑی دعا کر دی سید صاحب، بہت بڑی دعا کر دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چین عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے حدیث شریف سن لو محبت سے، اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ذرا دیکھو کسی کا پردہ فاش مت کرنا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو گئے، کہاں گئے زور سے بولو، جب معراج کو گئے، جب لامکہ میں گئے، اور اس واقعے کو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کہاں گئے ہمارے نبی، زور سے بول دو، معراج کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب ہمارے نبی گئے، غور سے سننا، بڑا مزہ آئے گا اس واقعے کو سننے میں۔ جب ہمارے نبی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے نا لامکہ کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی زیارت کرنے کے بعد جب نبی جنت میں تشریف لے کر کے آئے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صندوق نبی نے وہاں پر دیکھا، صندوق دیکھا، صندوق، دولت پور کے زندہ دل جنتی مسلمانوں میری طرف دیکھو، نبی نے کیا دیکھا، زور سے بولو، ایک صندوق دیکھا، صندوق، لائٹ آ جائے گی، وہ اپنا کام ہوتا رہے گا، پیچھے والے بول دو سبحان اللہ، ایک صندوق دیکھا، سبحان اللہ۔ اب اس صندوق کے اندر کیا تھا معلوم ہے؟ یا اللہ صندوق کھول کر کے دیکھ لو، جب صندوق کھولا نا اس کے اندر جنتی جبہ نظر آیا، کیا نظر آیا، زور سے بولو، جنتی جبہ، اس کے اندر جنتی جبہ نظر آیا، عرض کی یا اللہ یہ جنتی جبہ میں زمین پہ لے کر کے جانا چاہتا ہوں، جنت سے زمین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یا اللہ اجازت ہے۔ رب نے فرمایا حبیب ہم تو تمہاری رضا چاہتے ہیں، جیسے تم راضی ہو جاؤ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب
میرے نبی زمین پہ جبہ لے کر کے آئے نا، یار غار مصطفیٰ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر تشریف لائے، نبیوں کے بعد جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، یا رسول اللہ یہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا صدیق اس جبے کا کیا کرو گے؟ میرے اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی زمین پر جانے کے بعد یہ جبہ تم اسی کو دینا جو میرے رازوں کو پہنچ جائے، جو میرے راز کو پہنچ جائے، اسی کو یہ جبہ دے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس جبے کو پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں سچائی کو عام کر دوں گا، دنیا میں صداقت کو پھیلا دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، لیکن تم اللہ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ صدیق اکبر کو حضور نے جبہ عنایت نہیں فرمایا۔ پھر خلیفہ دوم فاروق اعظم تشریف لائے۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا چند اونٹ ایک لائن میں نہیں لگا سکتے تھے، ان کا باپ خطاب ان کو مارتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی کا کلمہ حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھ لیا تھا، آدھی دنیا کو عمر فاروق اعظم نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ یا رسول اللہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے، کیا کرو گے عمر فاروق اعظم؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد دنیا میں انصاف کو قائم کر دوں گا، دنیا میں عدالت کو قائم کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے ہو، تم اللہ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو۔ ہاں ذرا سننا، بڑے دھڑلے سے کسی بھی پاک دمن عورت پہ تہمت لگا دیتے ہو، ہاں کسی بھی انسان کے عیب جوئی بیان کرتے ہو، حدیث سے درس لے کر کے جاؤ۔ پھر تیسرے نمبر پہ خلیفہ سوم عثمان غنی تشریف لائے۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، زور سے بولو۔ عثمان غنی، اور ایسی حیا فرمانے والے تھے، ایسی حیا جب سے حضور کے ہاتھ سے بیعت کی عثمان غنی نے، اس ہاتھ سے جو ہے جب سے حضور علیہ السلام کیا کلمہ شریف پڑھا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس ہاتھ سے آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ عثمان غنی ہے۔ اور جب نہاتے تھے نا غسل خانے کے اندر بند ہوتا تھا یعنی کہ دروازہ، اس کے باوجود بھی لنگی پہن کے نہاتے تھے، ران کو ران سے چپکا کے نہاتے تھے تاکہ جو ہے بے حیائی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز، جو اپنے آپ سے بھی شرم کرتا ہے، جو اپنے آپ سے بھی حیا کرتا ہے۔ ایسی حیا، ایسا تقوی عثمان غنی کا کہ میرے نبی لیٹے ہوئے ہیں، حضور کی جو تہبند ہے لنگی شریف جو ہے وہ اس کے پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے اجازت چاہی، حضور نے ان کو اجازت دے دی، مل گئی، ملاقات ہوئی، چلے گئے۔ عمر فاروق اعظم داخل ہوئے، حضور ایسے ہی لیٹے رہے، حضور کی پنڈلی ہٹی رہی، لنگی ہٹی رہی۔ جو عثمان غنی جب داخل ہونا چاہے، حضور نے فرمایا عثمان سے کہہ دو وہ رک جائیں باہر۔ حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنی لنگی سیدھی کر لی، جیسے لنگی سیدھی کی میرے نبی نے اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ ملاقات ہوئی، جب چلے گئے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے، آپ نے لنگی کو سیدھا نہیں کیا۔ عمر فاروق اعظم داخل ہوئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ عثمان جب داخل ہوئے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے ٹخنے کو ڈھانک لیا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ بات یہ ہے الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سرکار مدینہ، مختار دو عالم کانفرنس، حضور سیدی سرکار شاہ محمد آسمیہ صاحب قبلہ۔ حضرت عثمان غنی سے فرشتے بھی کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو حیا۔ نبی نے 2 بیٹیاں ان کو اپنے نکاح میں دی ہیں، عثمان غنی کو 2 بیٹیاں، اندازہ لگاؤ۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جنت سے جو جبہ لائے ہو مجھے دے دیجئے۔ عثمان تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد جو ہے دنیا میں شرم کو عام کر دوں گا، دنیا میں حیا کو لازم قرار دے دوں گا، دنیا میں سخاوت کو عام کر دوں گا۔ نبی نے فرمایا عثمان تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن تم اللہ کی مراد کو نہیں پہنچے
پہنچے ہو, تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہیں پہنچے ہو. اندازہ لگاؤ ذرا, صدیق اکبر کو جبہ نہیں دیا, فاروق اعظم کو جنتی جبہ نہیں دیا, عثمان غنی کو جنتی جبہ نہیں دیا. اب چوتھے نمبر پہ حسنین کریمین کے والد تشریف لائے, حضرت فاطمہ کے سرتاج تشریف لائے, حضور کے بھائی تشریف لائے, مولا کائنات مولا علی تشریف لائے. کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی کھانا کھاتا ہے, وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی پانی پیتا ہے. کون علی؟ وہ علی جن کا نام لے لے کے آج آدمی بھاری چیزوں کو اٹھا لیتا ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دلوں کا سہارا علی علی. مولا علی تشریف لائے, اور جیسے تشریف لائے نا, یا رسول اللہ یہ جنتی جبہ مجھے دے دیجئے. نبی نے فرمایا علی تم کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے تو صداقت کو عام کرنے کی بات کہی ہے, فاروق اعظم نے عدالت کو عام کرنے کی بات کہی ہے, عثمان غنی نے سخاوت کو عام کرنے کی بات کہی ہے. علی جنتی جبہ لے کر تم کیا کرو گے؟ جواب سننا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جنتی جبہ پہننے کے بعد میں لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا, لوگوں کے عیب پر پردہ ڈال دیا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا چہرہ مسکرا گیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی لوگوں کے عیب چھپایا کرو گے, ہاں تم اللہ تعالیٰ کی مرادوں کو پہنچ گئے, تم اللہ تعالیٰ کے رازوں کو پہنچ گئے. حضور نے وہ جبہ جو ہے مولا علی کو دے دیا, مولا علی نے اس کو پہن لیا. سبحان اللہ. اس واقعے کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے, کسی کا عیب بیان مت کرنا. میری کوئی بہن ہے وہ اپنی کسی بہن کا عیب بیان نہ کرے. اگر کسی کے اندر عیب ہے بھی اس کو چھپا لو. اگر کسی کا ایک عیب چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے قیامت کے دن 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے. کیا بات ہے حضرت سید صاحب قبلہ, ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. واقعی کتنے 70 عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. لیکن آج تو ایک عیب کھل جائے ہمارا, معاذ اللہ رب العالمین, اس کو ہم بتانے سے اپنی زبان خاموش نہیں کرتے ہیں. زبان کو کنٹرول کرو. بے شک زبان یہ وہی زبان ہے جو گاؤں گاؤں کو لڑا دیتی ہے, یہ وہی زبان ہے جو شہر شہر کو لڑا دیتی ہے, یہ وہی زبان ہے 200 درہم کی جو قریہ قریہ کو لڑا دیتی ہے. حضور نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا, آپ نے جو ہے بچے کی طرح ان کو سمجھایا تھا, معاذ بن جبل یمن کے قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں, اس زبان سے کسی کا غلط فیصلہ مت کر دینا, اس زبان سے جو ہے کسی کو تکلیف مت دینا. اس لیے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان وہ ہے دولت پور کے مسلمانوں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سچا مسلمان ہے, وہ کمپلیٹ مسلمان ہے, وہ کامل مسلمان ہے. لیکن یہ ہمیں بننا پڑے گا. جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر جو گناہ کرنے کی عادت آ گئی ہے اس گناہ سے ہمارے اندر نفرت آ جائے. غوث اعظم کو سیرت سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غوث اعظم کے نقش قدم پہ ہمارا عمل آ جائے. غوث اعظم سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے, یہی میں نے شروع میں تقریر میں کہا, ہمارے صرف دعوے ہیں دعوے. لیکن غور کرو غوث اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی. سبحان اللہ. کیا تھی؟ زور سے بولو. داڑھی. خواجہ صاحب کے چہرے پہ داڑھی تھی, صابر پاک کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی, اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی. اعلیٰ حضرت کے مستانوں غور کرو, اعلیٰ حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا, مفتی اعظم نے کسی کی مینڈ نہیں کاٹی تھی, تاج الشریعہ نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی تھی. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, تو ان کے نقش قدم پہ ہمیں عمل زور سے بولو کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اب شجرہ مجھ سے پہلے بھی سنایا ہوگا قاری شکیل صاحب نے, لیکن سنا کے میں بھی جاؤں گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جتنی بھی بار میں آیا ہوں یہاں پہ دولت پور میں, الحمدللہ سب نے شجرے کی فرمائش کی ہے, اور شجرے سے نبی کے ذکر سے اللہ نے مجھے بھی زمانے میں ہم بھی کس لائق تھے, لیکن نبی کے ذکر سے ہم نبی کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں ان کے ذکر کے لیے, اور حضور ہمارے اوپر کرم فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب محبت سے سننا چاہتے ہیں, ادھر والے بولو سبحان اللہ, پیچھے والے بولو سبحان اللہ. اور بیٹے صاحب کہاں چلے گئے؟ بیٹے تھوڑی اس کی آواز بڑھاؤ, ہلکے سے ایکو کھول دو, زیادہ ہی مت کھولنا, ہلکا کھولی. محبت سے بولو یا رسول اللہ. ایک بار بولو سبحان اللہ.
سنا دو شجر نبی سننا چاہتے ہیں لیکن ایسے نہیں سنائیں گے، آپ کو میرے ساتھ تھوڑا بولنا پڑے گا۔ اتنی محنت سے میں نے تقریر سنائی ہے لیکن اب تھوڑا سی پتہ نہیں کب کے لیے آپ آواز بچا کر رکھ رہے ہو، پتہ نہیں کب کام آئے گی آپ کی آواز۔ اللہ کے بندو بولے، کتنی محنت کرتے ہیں یار، یہ نقیب صاحب ہے، ہم ہیں، شاعر صاحب ہیں، بولنے کا ہی کام ہے، روزانہ بولنے کا کام ہے۔ آپ کے گاؤں میں جلسہ ہوا ہے تو محبت سے پورا مجمع بول کر کے دکھائیے گا، محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارز، بیارز کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے العیسیٰ، العیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول۔ واہ واہ واہ، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت مختار دو عالم کانفرنس حضور سیدی سرکار عاصم میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگ زندہ باد، آپ کا جلسہ پائندہ باد، سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و جلسے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اصلاح عمل کی کوشش کرنا، عمل کی کوشش کرنا۔ آپ کا جلسہ نیٹ پہ گیا، پورا ہندوستان سنے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، دولت پور میں ہمارا آنا جانا سلامت رہے، اور آپ کا ہماری خانقاہ صابریہ چشتیہ میں آنا جانا سلامت رہے۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے